اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم، معزز، مکرم، محتشم حاضرین، ناظرین، سامعین، تجارت اور مال کمانے کی روحانی جہت کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 5 اصول رکھے۔ سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ انسان اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھے، اور پھر یہ تھا کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرے، جد و جہد کرے، اور ذرائع بھی جو ہیں وہ جائز ذرائع اپنائے اور حرام مال سے اجتناب کرے۔ جب رزق حلال کمایا جاتا ہے تو اس کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کے احکامات سے منہ نہیں موڑتا، اور اللہ کے قوانین کو توڑتا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جن میں انسان نے راہ خدا میں دینا ہوتا ہے، تو راہ خدا میں دیتے ہوئے اس کے دل میں کوئی کجی نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، اور نہ ہی وہ دل میں کوئی تنگی محسوس کرتا ہے۔ آخری اصول یہ تھا کہ بھی انسان جب راہ خدا میں دیتا ہے تو پہلے اصول کی روشنی میں انسان چلے، جو کہ مال اللہ کی امانت ہے، تو انسان شکر گزاری اور قناعت پسندی یہ اصول اپنا کے زندگی میں چلتا ہے۔ گویا تجارت اور مال کمانے کے یہ 5 اصول ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، انہوں نے مال کے انویسٹ کرنے سے پہلے انہوں نے مارکیٹ میں، بازار میں، تجارت میں انہوں نے سب سے پہلے اعتماد اور بھروسہ جو ہے اسے انویسٹ کیا۔ یعنی آپ کا اثاثہ جو ہے، جو انویسٹمنٹ کا تھا، وہ مال نہیں تھا، بلکہ آپ کا اثاثہ جو ہے وہ دراصل آپ کی دیانتداری، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت تھی۔ تو یہ پہلے آپ نے انویسٹ کیا۔ اس انویسٹمنٹ کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال مدینہ کے غرباء کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے کھول دیا، سامنے رکھ دیا۔ اس کی وجہ اصول بالکل واضح ہے کہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کو اور اپنے خریدار کو آپ مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اس کی قوت خرید ہی ختم کر دیتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ وہ مر جائے گا۔ تو جب وہ مرے گا، اس کی قوت خرید ختم ہو جائے گی، تو لازمی بات ہے کہ آپ کا کاروبار بھی مر جائے گا۔ پھر ایسے لوگ جو کہ مہنگائی کو انتہا پہ لے کے جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے مال کو دیگر جگہوں پر منتقل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے معاشرے میں یا ان کے سوشل سٹرکچر میں یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ خریداری کر سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لحاظ سے یوں سمجھیے کہ سوشل انٹرپرائز تھا کہ آپ نے ان کی مجبوریوں کا خیال کیا، انہیں نہیں مرنے دیا۔ جب وہ کلائنٹ نہیں مرتا تو پھر وہ کاروبار بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کاروبار کو زندہ رکھا،
اس لیے کہ ان کا کلائنٹ زندہ رہا، اور اخلاقی اعتبار سے بھی آپ بلند در درجے پر رہے، کہ جس میں آپ کے کلائنٹ نے سمجھا کہ یہ لالچ و حرص کی بنا پر یا مال کی لالچ کی بنا پر کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے کلائنٹ پہ اثر پڑے، یا بددیانتی نہیں کریں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کی طرف۔ آپ کی فقہی خدمات تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ کے کاروباری حوالے سے دیے گئے اصول وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ آپ نے امت کے لیے جو مسائل فقہ امت کو منتقل کیے، وہ اگر پریکٹیکلی جو پیش آئے تقریباً کہتے ہیں کہ وہ 5 لاکھ تھے، اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نے 40 کے قریب اپنے سٹوڈنٹس کو بٹھایا ہوا تھا، جس پہ ایک ایک مسئلے پر گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی، اور پھر اسے لکھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً اگر تمام مسائل جو امت کو پیش آنے والے تھے وہ بھی اس مشاورت کے ساتھ ان کا حل بھی تلاش کیا گیا، تو تقریباً 13,70,000 کے قریب وہ مسائل جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے امت کی جانب منتقل کی۔ لیکن اس کے باوجود وہ کاروبار کرتے تھے، اور آپ نے کاروباری اصول بڑے اہم دیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کپڑے کا کاروبار تھا آپ کا، اور آپ کے شراکت دار تھے حفص بن عبد الرحمن، آپ کے شراکت دار تھے۔ تو ایک بار آپ جانے لگے تو ایک تھان جو ہے آپ نے فرمایا کہ اس میں داغ ہے، اگر کلائنٹ اسے خریدنا چاہتا ہے، گاہک اسے خریدنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو اس کا عیب اور اس کا نقص جو ہے وہ بتا کے فروخت کیجئے گا۔ آپ چلے گئے، اور آپ جب واپس آئے تو آپ نے پوچھا، اے حفص، آپ نے کیا وہ جو تھان تھا اس کا کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میں نے بیچ دیا ہے، سیل آؤٹ کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے کلائنٹ کو، کسٹمر کو آپ نے بتایا تھا کہ اس میں یہ نقص ہے، اور پھر اس کے مطابق اسے بیچا تھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں بتانا بھول گیا۔ آپ نے وہ اس کا پروفٹ بھی اور اس کا اصل زر بھی آپ نے اپنے مال سے نکال کے الگ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے رزق میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے پھر اس کو وہ غربا پہ تقسیم کر دیا، یعنی اصل زر بھی تقسیم کیا، جس میں وہ تھان خریدا تھا وہ بھی تقسیم کیا، اور اس کا جو پروفٹ تھا اس کو بھی تقسیم کیا۔ گویا آپ نے ایک لحاظ سے اپنے کاروبار میں کوالٹی کنٹرول جو ہے ایک یہ رکھا، اور دوسرا اخلاقی اعتبار سے آپ نے اپنے پارٹنر کو بتایا کہ ہم نے بزنس کرنا ہے لیکن لوٹنا نہیں ہے، ہم نے کاروبار تو کرنا ہے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوٹنے لگ جائیں۔ اور وہ رقم بھی تھوڑی نہیں تھی، میں نے اس کو سرچ کیا اور دیکھا، تلاش کیا، تو وہ 30,000 کے لگ بھگ تھی، یعنی 30,000 درہم تھے وہ، یعنی اچھی خاصی رقم جو ہے وہ بنتی ہے۔ لیکن آپ نے اسے، پھر آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے، دوسرا آپ نے انہیں کہا کہ اس طرح کا کوئی بھی مال جب ہو تو کلائنٹ کو بتانا ہے، کسٹمر کو بتانا ہے، اگر وہ خریدے تو ٹھیک ہے، اور اس کی قیمت کو بھی کم کرنا ہے نقص کی وجہ سے۔ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کا ایک ساتھی جو ہے، جو آپ کے کام کرتا تھا، تو وہ بازار میں سامان بیچ رہا تھا، تو اس نے قسم اٹھائی، یعنی قسم اٹھا کے ان کے مال کو زیادہ قیمت پہ بیچ دیا، یعنی خریدنے والے نے قسم کا اعتبار کیا اور زیادہ قیمت دے کے چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ چلا تو آپ نے اسے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ تم آج سے میرے ہاں کام نہیں کرو گے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم کھانے سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور تم نے قسم اٹھائی ہے۔
اور پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ تم نے جو ایک ریٹ ہم نے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ قیمت وصول کی ہے، اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، میری جیب میں زیادہ پیسے آئے ہیں، اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے یعنی اس حوالے سے جہاں کوالٹی کنٹرول رکھا، وہاں پارٹنر کو اخلاقی اعتبار سے بلندی کی جانب، اور ساتھ یہ ہے کہ ملازمین کو بتایا کہ قسم کھا کے تم چاہو کہ زیادہ مال بیچو یا زیادہ قیمت پہ بیچو تو اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے قسم نہیں کھانی اور مال کو ایک خاص حد تک بیچنا ہے، پروفٹ کی حد تک۔ پھر آپ اس مال میں سے اپنی ضرورت کا مال رکھتے تھے پروفٹ میں سے سال کے بعد، اور پھر جتنا بھی مال بچتا تھا آپ اسے علماء، طلباء اور محدثین میں تقسیم فرما دیتے تھے، اور دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ وہ اللہ کی جانب سے میرے پاس آیا ہے، امانت آپ کی ہے۔ یعنی ان کی بھی عزت نفس کا خیال رکھتے، یعنی کاروبار میں علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے حصہ لیا ہے، لیکن اس کے پھر کچھ مثالی اصول بنائے ہیں جس پہ وہ چلے ہیں۔ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، بزنس کیا ہے، بازار میں بیٹھے ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ جیسا انسان کہ جو بازار میں بیٹھ کے کاروبار بھی کر رہا ہے، پارٹنرشپ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کا تشخص کیا بنتا ہوگا، یعنی دین کا چہرہ کیا بنتا ہوگا لوگوں کے سامنے، کیونکہ جیسے ہی دین کی بات ہوتی ہوگی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہوگا کہ یہ ہے وہ دین کا چہرہ جو بازار میں بھی بیٹھا ہے مگر بددیانتی سے اپنے دامن کو بچا کے چل رہا ہے۔ اب اس سے آگے ایک بات میں عرض کرتا ہوں جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک خاتون جو ہیں وہ ریشم بیچنے کے لیے آئی آپ کے پاس، تو آپ نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا جی کہ مجھے 100 درہم دے دیں آپ نے فرمایا 100 درہم جو ہیں، آپ کے خیال میں میری اگلی گفتگو کا حصہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ نے فرمایا کہ 100 درہم سے کم کرو، لیکن آپ نے فرمایا کہ 100 درہم اس ریشم کی قیمت کم ہے۔ اس نے کہا کہ 200 دے دیں، آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ 200 بھی کم ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس کو دوبارہ سیل آؤٹ کرنا تھا، بیچنا تھا، آپ نے اس کو بیچنے کے لیے لے رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کم ہے۔ اس نے کہا 300، آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے ابھی بھی کم ہے۔ آپ نے ریشم کا جو ماہر تاجر تھا اسے بلوایا، آپ نے فرمایا کہ آپ بتائیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک چیز آپ کو 100 درہم میں مل رہی ہے لیکن آپ اسے لینے پہ راضی نہیں ہیں۔ آپ نے ماہر تاجر کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس کی قیمت 500 درہم ہے۔ آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اس کی قیمت 500 درہم ہے، میں ادا کر رہا ہوں، لیکن 100 درہم جو ہے وہ بہت کم تھی۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص بازار میں بیٹھا ہے، کاروبار کے لیے بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک چیز آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ قیمت کم ہے، حالانکہ کلائنٹ کو یہ کہا جاتا ہے بھی 100 درہم بھی زیادہ ہیں، ذرا 50 درہم کی طرف آؤ۔ چونکہ نہ آپ نے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا بازار میں بیٹھ کے، اور نہ ہی کسی کے انجان ہونے سے فائدہ اٹھایا۔ وہ خاتون انجان تھی، نہیں جانتی تھی کہ بھئی اس کی قیمت کیا ہے، تو بازار میں بیٹھے ہوئے کسی انجان آدمی یا کسی دیہاتی آدمی یا وہ شخص جسے کسی چیز کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، آپ نے بازار میں بیٹھ کے نہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور نہ ہی اس کی کم علمی سے فائدہ اٹھایا، نہ ہی اس کے انجان ہونے سے فائدہ اٹھایا۔
آپ نے فرمایا کہ میں اگر ظلم اور زیادتی کے ساتھ اور مجبوری کے ساتھ کسی کا مال خرید کر کم قیمت پہ میں اپنے رزق کو اور اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا۔ یہ وہ اصول ہیں کہ جو امت کے سامنے موجود رہے، جب تک موجود رہے امت جو ہے وہ پوری طرح دیانتدار رہی، بازار میں بیٹھ کے، اور لوگوں کا حق بانٹتی رہی، دیتی رہی جس کا حق بنتا تھا، نہ کہ لوگوں کا حق دباتی رہی اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ چلتی رہی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی کی بے بسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یاد رکھیے کہ کسی کی بے بسی سے فائدہ اٹھایا جائے تو بھی رزق جو ہے وہ حلال نہیں رہتا۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھی ہم اس مزدور کو لائے ہیں، بھئی اس کی مزدوری بنتی ہے، مثال ہے کہ 40 بنتی ہے، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں رضامندی سے آیا ہے، 10 پہ آیا ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہ آتا اگر اس کو کسی اور جگہ پہ 40 تک مزدوری ملنے کے چانسز ہوتے۔ سو اس نے سوچا کہ دن بھر بے روزگار رہنے سے بہتر ہے کہ چلیں 10 ہی کما لوں، اور ہم خوش ہو گئے کہ ہم نے اللہ کو بھی راضی کر لیا اور بندے کو بھی راضی کر لیا۔ بندہ اپنی رضامندی سے آیا ہے، 10 پہ وہ راضی نہیں تھا، ہم نے دراصل اس کی بے بسی اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔